نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکاة باب نمبر 47 حدیث نمبر 1465۔ باب الصدقۃ علی الیتامی، باب ہے یتیموں پر صدقہ کرنا۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل بیان ہو رہے تھے۔ کیا یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں اگر یتیم اس کو وراثت کے اندر مال آیا ہے، صاحب ثروت ہے، پھر اس کو زکوٰۃ جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر تنگ دست ہے، اس کا باپ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا، پھر وہ یتیم کے بجائے مسکین یا فقراء کے اندر آئے گا، اس سلسلے میں اس کے لیے زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یتیم بچہ، یتیم اسے کہتے ہیں نا کہ جو نابالغ ہو اور باپ فوت ہو جائے، بالغ ہو جائے پھر اس کا یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ نابالغ ہو اور والدین میں سے باپ فوت ہوا ہو، والدہ زندہ بھی ہے تب بھی وہ یتیم ہے، لیکن اگر باپ زندہ ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، پھر اس کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ تو چونکہ یتیم کا کمانے والا اب سر پہ کوئی نہیں رہا، خود نابالغ کما نہیں سکتا، تو اس لیے اگر باپ نے کچھ مال چھوڑا بھی ہے تو تب بھی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ تو یہ دو نظریے ہیں یتیم کے بارے میں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ صدقہ استعمال کیا ہے۔ صدقہ کا لفظ زکوٰۃ پر بھی اور غیر زکوٰۃ ویسے کسی کے تعاون کے لیے، یعنی فرضی زکوٰۃ نہ ہو، نفلی صدقہ وغیرہ، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا لفظ اور اس طرح کی تبویب قائم کی جائے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ وسعت کی گنجائش ہو۔ اس لیے باب الصدقہ علی الیتامی کہا تاکہ صدقے کے اندر زکوٰۃ بھی اور عام صدقہ بھی آ جائے۔ حدیث میں 1465 قال حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابی میمون حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ يحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کا منبر پر بیٹھنا اسی مقصد کے لیے تھا، کچھ بیان کرنا، تو کوئی بیان کرنا چاہے تو سامعین کو ارد گرد آ کر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے بے پرواہی کے ساتھ۔ گرمی کا موسم ہے تو پنکھے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم کے لیے قریب، جتنا قریب ہو کر بیان کرنے والے کے، استاد کے، شیخ کے ہوگا، اتنا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بالکل کلوز آ کر آپ کے ارد گرد قریب ہو کر بیٹھتے۔ فقال ان مما اخاف علیکم من بعدی، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جن چیزوں میں سے میں تم پر زیادہ خطرہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، وہ چیز ہے کہ جو کھول دی جائیں گی، زیادہ کر دی جائیں گی تم پر دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوشحالیاں، دنیا کا مال و متاع، خوشحالی، زینت زیادہ ہو جائے تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اویات الخیر بالشر، کیا خیر اچھی چیز بھی کوئی شر لاتی ہے؟ دنیا کا مار اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں ملے گا،
تو ہم اور نیکی میں تقوی کے کاموں میں فی سبیل اللہ اس کو خرچ کریں گے۔ تو آپ اس بات کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، تو کیا یہ مال یہ خیر ہے اور یہ شر کو لائے گا؟ فساکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو گئے۔ فقیل لہ ما شانک تکلم الناس، فقیل لہ، اس آدمی کو کہا گیا جو سوال کرنے والا تھا، اس کو کسی نے کہا ما شانک، اللہ کے بندے تجھے کیا ہوا؟ تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، تم نبی سے کلام کرتے ہو، نبی آپ سے کلام نہیں کرتے۔ آپ نے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، گویا کہ آپ نے تیرے سوال کو ناپسند کیا ہے، اس لیے تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کسی نے سائل کو کہا۔ پرعینا انہ ینزل علیہ، پھر ہم نے دیکھا، آپ کی طرف جب دیکھا تو ہمیں محسوس ہوا پاپا آپ پر وحی کی کیفیت نازل ہے۔ قال فما صح عنہ الرحضا، آپ نے اپنے آپ سے پسینہ صاف کیا۔ جب آپ پر وحی کی کیفیت نازل ہوتی تو سردی کے موسم کے اندر بھی آپ کے چہرہ مبارک پر پسینے کے آثار آ جاتے، کیونکہ وحی ایک ثقیل چیز ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چنانچہ آپ نے پسینہ صاف کیا۔ فقال این سائل، آپ نے کہا سائل کہاں ہے بھی، جس نے سوال کیا تھا کہاں ہے؟ وکأنہ حمد، گویا کہ آپ نے اس کی تعریف کی ہے، یعنی اچھے انداز میں پوچھا، اس نے سوال اچھا کیا ہے، ٹھیک سوال کیا ہے۔ فقال انہ لا یأتی الخیر بالشر، آپ نے فرمایا کہ حقیقی شان یہ ہے کہ خیر جو وہ تو شر نہیں لاتی، لیکن ایک آپ نے مثال بیان کر دی، خیر تو شر نہیں لاتی لیکن انسان خود اس خیر کو اپنے لیے شر بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، بے شک جو موسم بہار جو چیزیں اگاتا ہے، جڑی بوٹیاں، گھاس وغیرہ، تو وہ جو گھاس وغیرہ بہترین عمدہ سر سبز و شاداب ہوتی ہے، یقتل و یلم، وہ بعض جانوروں کو قتل کر دیتی ہے اور بعض کو قتل کے قریب کر دیتی ہے۔ الا عاقلۃ الخضر، مگر سبزہ کھانے والا وہ جانور، عاقلت جو کھائے، حتی اذا امتدت خاصرتاہ، جب اس کے دونوں کوخ و پیٹ بھر جائے تو کھانا بند کر دے۔ استقبلت عین شمس، اور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھے، فصالتت، گوبر کرے، و بالت، و پیشاب کرے، وراتعت، جگالی کرے۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضْرَةٌ حُلْوَةٌ، آپ نے ایک بہت پیاری مثال دی کہ موسم بہار، یہ آپ جانتے ہیں کہ خزاں کے بعد آتا ہے، پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے، خشکی ہے، پتے جھڑ گئے، گھاس جڑی بوٹیاں ختم ہو گئیں، پھر اس کے بعد بارشیں ہوتی ہے تو بہترین عمدہ سر سبز گھاس، جڑی بوٹیاں، خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو پہلے تنگی کے ایام کے بعد اب خوشحالی آئی ہے، تو بعض جانور جنہوں نے پیچھے تنگی دیکھی ہوتی ہے، کئی دن کا فاقہ گزرا ہوتا ہے، تو اچانک گھاس ملنے پر وہ بے تحاشا کھا جاتے ہیں، اتنا کھا جاتے ہیں کہ وہ سبز گھاس، بہترین عمدہ گھاس ہے، وہ ان کی موت کا سبب بنتی، یا تو موت یا پھر موت کے قریب کوئی بیماری، کوئی ایسا عارضہ۔ لیکن وہ جانور جو اپنی ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، اس کے بعد کھانا بند کر دیا، دھوپ کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے، جگالی کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، گوبر وغیرہ کیا، پیشاب کیا، جب بھوک لگی دوبارہ پھر اٹھ کر چرنا شروع کر دیا، اس کے لیے وہی گھاس، وہی جڑی بوٹیاں ایک بہترین مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دنیا کا مال بھی ایسا ہے، ایک اپنی ضرورت کے مطابق اور حلال اور جائز طریقے سے کماتا ہے، جو بچ گیا ہے وہ آگے غریبوں، مسکینوں، فی سبیل اللہ اور معاشرے کے تنگ دست لوگوں کا سہارا بنتا ہے، ان کو دیتا ہے، دوبارہ پھر کماتا ہے۔ تو جو ایک دوسرا وہ ہے جس کو دن رات 99 کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کمانے ہی، حلال آئے، حرام آئے، جائز آئے، ناجائز آئے، کوئی مرتا تو مرے، کوئی تباہ ہوتا تو ہو، لیکن اس کی جیب بھر جائے، اس کے لیے وہ مال تباہی کا سبب۔ جس طرح کہ سودی کاروبار کرنے والے، ان کی ہرس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے آج کے سیاسی اور ہمارے لیڈر حضرات
جو مال قوم کا مال کھانے پر تلے ہوتے ہیں تو ان کا دیکھ لیں، ان کی کوٹھیاں اور ان کے بنگلے اور ان کے بینک، جب ملک سے بینک بھر جاتے ہیں بیرون ملک، کیسے کیسے ان کے اربوں اور خربوں کو پہنچ جاتے، لیکن حرص نہیں بڑھتی، آگے یہ ہاتھ مارتے جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ دنیا دار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ نے پیاری سی مثال دے کر کہا کہ مال بذات خود، جیسے سبز گھاس بذات خود برا نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کھانے والوں کے لیے کہ پر اس کی جس نے غلط استعمال کیا اس کے لیے غلط نتیجہ، جس نے اچھا استعمال کیا اس کے لیے اچھا نتیجہ۔ اس طرح دنیا کا مال، یہی مثال اگر انسان پر لگا لیں، ایک انسان کھاتا ہی جاتا ہے، اس کو بھوک ہے، ایک پلیٹ کی 4 پلیٹیں کھا جاتا ہے، 2 روٹیاں کی 5-6 روٹیاں کھا جاتا ہے، کھانے کے بعد اوپر سے اچھی طرح پیپسی کی بوتل بھی چڑھا لی ہے، ادھر دودھ آیا وہ بھی پی لیا ہے، اس کے اوپر فروٹ آیا وہ بھی کھا لیا ہے، چائے آئی وہ بھی، وہ کرتا ہی جاتا ہے تو آخر اسپتال میں جائے گا۔ دوسرا ایک اپنی طبیعت کے مطابق کچھ کھا لیا، اس کے بعد بس اس کو کتنا بھی بہترین دیتا رہو، بس جب دوبارہ حاجت ہوگی اس وقت اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا۔ تو یہ بہترین فروٹ ہے، دودھ ہے، چائے ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ بذات خود تو بری نہیں، لیکن اگر بے تحاشا استعمال کرے گا تو موت کے منہ میں جائے گا یا کسی اور بیماری کا وہ شکار ہو جائے گا۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، بے شک یہ مال سرسبز بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، یہ سب چیز بڑی دل کو بھاتی ہے، میٹھی چیز بڑی پسند ہوتی ہے، یہ دنیا کا مال بھی ایسا ہے۔ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ، تو مسلمان آدمی بہت ہی اچھا ہے، مَا آتَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ، جو اس اپنے مال میں سے مسکین یتیم کو دیتا ہے، ابن السبیل اللہ کے راستے میں جو مسافر ہیں ان کو دیتا ہے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، اور جو اس دنیا کا مال نہ حق لیتا ہے، کالذی یأکل ولا یشبع، یہ اس کی طرح جو کھاتا ہے اور سیر نہ ہو۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو کھاتے جاتے ہیں ان کی آنکھ نہیں بھرتی، بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں ان کی نیت ان کی آنکھ نہیں بھرتی، اسی طرح بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کا مال آتا جائے ان کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسا مال قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ نجائز طریقے سے کمایا، نجائز جگہ پر لگایا، تو جائز کمانا بھی اور جائز جگہ پر استعمال کرنا بھی، یہ دونوں لازمی ہیں۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی انسان سے پوچھا جائے گا اس کو صرف کہاں کیا ہے۔ تو اگر دونوں غلط ہے تو بالکل تباہی ہے، اگر ایک طریقہ بھی غلط ہوا، کمایا نجائز طریقے سے استعمال صحیح کیا، وہ بھی تباہی ہے۔ اگر جائز طریقے سے کمایا لیکن آگے اس کو اسراف، تبذیر اور غلط کاموں پر لگا دیا، وہ بھی انسان کی تباہی بربادی۔ باب نمبر 48، باب الزکوٰۃ علی الزوج والایتام فی الحجر، باب ہے کہ زکوٰۃ اپنے خامد کو دینا اور جو یتیم بچے اس کی پرورش میں ان کو دینا۔ بیوی کے اخراجات تو خامد کے ذمے ہیں، اس لیے خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی کے ذمے خامد کے اخراجات نہیں ہوتے، اس لیے بیوی جو ہے خامد کو بطور زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ والایتام فی الحجر، اس سے مراد کہ کوئی یتیم بچے اس کی پرورش میں ہیں تو ان پر عورت جو وہ بھی خرچ کر سکتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قال ابو سعید یعنی نبی، یہ بات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ آگے آپ پیچھے حدیث نمبر 1462 کے اندر یہ پیچھے بیان ہو چکی ہے، اور آگے حدیث نمبر 1466 اس میں بھی آ رہی ہے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني شقیق عن عمرو بن حارث عن زینب امرأۃ عبداللہ رضی اللہ عنہما، زینب جو کہ بیوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی، قال فذکرت لابراہیم، امام عامش کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو ذکر کیا ابراہیم نخعی کے سامنے، فحدثني ابراہیم، تو ابراہیم بن یزید النخعی نے مجھے بیان کیا، ان ابی عبیدہ ان عمرو بن الحارث ان زینب امرأۃ عبداللہ، بمثل سوال، اسی طرح بیان کی کہ جس طرح پیچھے والے راوی نے بیان کی ہے۔
قالت، اس کے اندر یہ البتہ تفصیل تھی کہ کون تو فی المسجد، میں مسجد میں تھا نہ، وہ حضرت زینب فرماتی میں مسجد میں تھی کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرما رہے ہیں کہ تصدق نہ صدقہ کرو، بولو میں نے حلی کنہ، اگرچہ تم اپنے زیورات صدقے میں دے دو. وکانت زینب تنفق علی عبداللہ و ایتام فی حجرہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ خرچ کیا کرتی تھی عبداللہ پر بھی، اپنے خاوند پر بھی، اور یتیم بچے جو اس کی پرورش میں تھے ان پر بھی خرچ کرتی تھی. فقالت عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ کو اپنے خاوند کو کہنے لگی، سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجز انی ان انفق علیک، آپ اللہ کے رسول سے سوال کریں کیا یہ کافی ہو جائے گا، درست ہوگا کہ میں خرچ کروں تجھ پر بھی اور تیرے یتیم بچوں پر بھی جو میری پرورش کے اندر ہیں، اس میں سے میں صدقہ خیرات کر دوں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ آپ ویسے پہلے بھی میں کچھ نہ کچھ آپ کا تعاون کرتی رہتی ہوں، لیکن اب بطور صدقے کے، بطور زکوٰۃ کے تجھے اور یتیم بچوں پر میں خرچ کر سکتی ہوں. فقالت عبداللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجز انی ان انفق علیک، کہ سوال کیجئے نبی سے کہ میں خرچ کروں آپ پر، والا ایتام فی حجری، میں نے صدقہ اور ان بچوں پر جو میری پرورش میں ہیں صدقے سے خرچ کروں. فقال صلی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے بندی تو خود سوال کر، اب میں اللہ کے رسول کو کہوں کہ میری بیوی مجھے زکوٰۃ دے، یہ تو بڑی ایک شرم ہے، شرم و حیا والی بات ہے. میں تو نہیں سوال کرتا، تو جا کر سوال کر کیا میں اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں. صلی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود اللہ کے رسول سے سوال کر. انہوں نے کہا چلو میں خود پوچھ لیتی ہوں. فانطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاں چلی گئی. فوجدت امرأۃ من الانصار علی الباب، تو میں نے پایا ایک عورت انصار کی، وہ بھی آپ کے دروازے پر ہی کھڑی تھی. حاجت و مثل حاجتی، اس کی ضرورت بھی میری ضرورت والی تھی، جو سوال میرا تھا اس کا سوال بھی یہی تھا، ہم دونوں کا سوال ایک ہی ہوا. تو فمر علینا بلال، ہمارے پاس ہے تو بلال رضی اللہ عنہ گزرے. فقلنا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کر کے آؤ، یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ. ایجز انی ان انفق علی زوجی و ایتام لی فی حجری، کہ کیا یہ صدقہ کافی ہو جائے گا، زکوٰۃ درست ہو جائے گی کہ میں اپنے خاوند پر اور جو یتیم بچے میری پرورش میں اس پر خرچ کروں. وقلنا لا تخبر ان بنا، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا بلال کو کہ ہمارا بتلانا نہیں ہے. شرم سی آتی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں کہ اپنے خاوندوں کو گھر اپنی زکوٰۃ گھر میں دینا چاہتی ہیں، ویسے مسئلہ پوچھ کر ہمیں بتلانا، ہمارا نہ بتلانا. چنانچہ فداخلہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ گئے. فسالو، آپ سے سوال کیا. فقال من ہما، آپ نے فرمایا کون ہے وہ؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بار دو عورتیں سوال پوچھ رہی ہیں، وہ عورتیں کون ہیں؟ اب تو ان کو بتلانا پڑا. فقال زینب، انہوں نے کہا جو زینب ہے جو کھڑی سوال کر رہی. فقال ایو زینب، آپ نے کہا کون سی زینب ہے؟ زینب نامی تو کئی عورتیں ہیں، وہ کون سی زینب ہے؟ قال امرأۃ عبداللہ، انہوں نے بتلا دیا کہ عبداللہ کی بیوی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی. قال نعم ولہا اجران، آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا یہ صدقہ کرنا جائز ہے، درست ہے، تو اس کو بلکہ ڈبل اجر ملے گا. اجر القرابت و اجر الصدقہ، ایک قرابت تعلق قربت کا اور دوسرا صدقے کا. تو ثابت سے یہ ہوا کہ بیوی جو اپنے خاوند پوست کو صدقہ خیرات دے سکتی ہے. حدیث نمبر 1467. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عبد عن ہشام عن ابی عن زینب بنت ام سلمہ قال قلت یا رسول اللہ علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ. سلمہ رضی اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مجھے اجر ملے گا اگر میں خرچ کروں ابو سلمہ کی اولاد پر؟ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے جو نکاح ابو سلمہ سے تھا، ان سے اولاد بھی تھی، تو پھر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تھے، تو ان کے جو اولاد تھی ان کے بارے میں سوال تھا کیا
جو میرے بھی بیٹے ہیں، میری بھی اولاد ہے، لیکن ابو سلمہ سے ہے، تو ان پر میں خرچ کروں تو یہ میرا خرچ کرنا یہ میرے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ انما ہم بنیا، سوائے کے لیے وہ میرے بھی بیٹے ہیں تو میرے بھی بیٹے، لیکن چونکہ ماں کے اوپر تو اخراجات لازمی اس کے ذمہ نہیں آتے، تو میں اپنے اولاد پر خرچ کروں تو مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ فقال انفق علیہم، آپ نے فرمایا تم خرچ کرو ان پر خرچ کرو، فالک اجر ما انفقت علیہم، تو جو تو خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ان پر خرچ کرنے کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، اپنے اولاد پر بھی خرچ کیا جائے اس کا بھی۔ البتہ باپ جو ہے وہ اپنے اولاد پر زکوٰۃ تو نہیں کر سکتا، باقی جو بھی خرچ کرے گا ان کی ضروریات پوری کرے گا، اس کو اجر و ثواب تو اس کا ملے گا، لیکن فرضی زکوٰۃ جو ہے وہ باپ اپنے اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو نہیں دے گی۔ باب نمبر 49، باب قول اللہ تعالی وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون افراد ہیں۔ ان کے اندر وفی الرقاب گردن آزاد کرنا، اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والغارمین اور جو قرض مقروض ہو جائیں ان پر بھی، فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے 3 کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، فی الرقاب، غارمین اور فی سبیل اللہ۔ ویذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما یعتق من زکوٰۃ مالہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت آئی ہے کہ آدمی آزاد کر سکتا ہے اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے غلام کو آزاد کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ غلام کی آزادی کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے لازمی ہے کہ کسی کے ملک میں چیز دی جائے، تو غلام کو تو کچھ نہیں دیا، وہ تو اس کے مالک کو دیا ہے، تو زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ غلام کو نہیں، غلام کے مالکوں کو دی کہ یہ میں آپ کو 50,000 روپیہ دیتا ہوں، یہ غلام آزاد کر دے، تو مال تو ملا ہے مالک کو، غلام کو تو کچھ نہ ملا۔ تو جن کے نزدیک یہ شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی اس کے ملک میں وہ چیز دی جائے، تو وہ اس غلام کی آزادی کے لیے مالک کو مال دینے کے قائل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر لا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے میں اصل تو جب غلام کی آزادی کے لیے مالکوں کو دی تو اصل کے اندر تو اس ایسے نہیں جیسے اس کی جان چھڑوائی ہے، اس کی جان جو وہ قید میں تھی اس کو آزاد کرا دیا۔ یہ تکمن زکوٰۃ مال ہے، ویؤتی فی الحج، اس طرح وہ حج کے اندر بھی دے سکتا ہے۔ حج فی سبیل اللہ یہ لفظ عام ہے اللہ کے راستہ میں، تو اس کے اندر مسافروں کو بھی، جہاد بھی، اصل تو جہاد کے لیے فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے ضمن کے اندر جتنے بھی دینی کام ہیں، دینی مدارس ہیں، دین کے پڑھنے پڑھانے کے، دین کی نشر و اشاعت کے جو سلسلے ہیں تمام فی سبیل اللہ۔ تو حج اور عمرہ کرنا کیا اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرضی حج کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ کسی پر حج فرض تھا، اس نے اپنی محنت اور کوشش کر کے کچھ مال جمع کیا ہے، تو تھوڑا بہت کوئی کمی بیشی ہے اور وہ اتنی اب پوری کرنے کے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو وہ کوئی زکوٰۃ کے مال سے اس کا تعاون کر کے اس کی وہ کمی پوری کر سکتا ہے۔ وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں نشترا اباؤ من الزکوٰۃ جازا، اگر کوئی خریدے اپنے باپ کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے تو یہ جائز ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ اس کا باپ کس کے غلامی میں ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو خرید لے، تو یہ بھی وفر رقاب، کیونکہ لفظ عام ہے گردن آزاد کرنا، تو جب دوسروں کی گردن آزاد کر سکتا ہے تو اپنے باپ کی بلاولا کر سکتا ہے۔ ویؤتی فی المجاہدین، اس طرح مجاہدین کو بھی وہ زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، اگرچہ مجاہد اپنے گھر کے اندر خوشحال ہو، صاحب ثروت ہو، لیکن جو جہاد کے لیے نکلا ہے اس کا اسلحے کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، باقی ضروریات کے لیے اس کا زکوٰۃ سے، صدقے خیرات سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ والذی لم یحج، اور اس کے لیے بھی جس نے حج نہیں کیا، یہ وضاحت آ گئی
کہ یہ نفلی حج نہ ہو، جس نے پہلے کیا تو دوبارہ پھر مانگ کرو حج پر عمرے پر جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ طریقہ بنایا جی میں نے حج پر جانا ہے، میں نے عمرے پر جانا ہے، تو خطبہ دیا اس کے بعد چندہ اکٹھا ہو رہا ہے جی کہ حضرت صاحب نے حج کے لیے جانا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں فرضی حج ہے، اور اس کے اندر بھی اکثر علماء کی یہ صراحت ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کے پاس اتنا مال تھا، اس نے کیا کہ تھوڑا بہت اچانک کبھی مسئلہ بن بھی جاتا ہے، مثلاً اس نے پیسے جمع کرا دیے، بینک میں جمع کرا دیا، اب نام بھی اس کا نکل آیا ہے، تو باقی پیسے جمع کرا دیا، اب پیچھے گھر والوں کی ضروریات کے لیے یا ساتھ سفری خرچ کچھ کے لیے بھی کچھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، اب اس کا کوئی اور اسباب اور وسائل بھی نہیں ہے، تو اس کا زکوٰۃ سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ثم طلع، پھر حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ کر کے بطور دلیل کے یہ آیت تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء، صدقہ یہ فقراء کے لیے، اور آخر تک یہ آیت پڑھی، اور فرمایا کہ فی ایھا آتیت جزت، ان 8 مصارف میں سے جس میں بھی آپ دے گا تو کفایت کر دے گا۔ تو آیت مصارف میں فی سبیل اللہ بھی ہے، تو امام بخاری کے نزدیک حج کا سفر بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے، جس کے دلائل بھی انہوں نے یہ بیان کر دیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خالدا احتبس ادراعه فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اپنی زروں کو روک رکھا ہے فی سبیل اللہ، یعنی تفصیلی روایت پیچھے کئی بار آ چکی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا تو انہوں نے زکوٰۃ نہ دی، اس نے آ کے شکایت لگائی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے آپ اسے زکوٰۃ کا کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا اصل مال بھی زکوٰۃ بھی سارے کا سارا اسلحہ خرید کر فی سبیل اللہ وقف کیا ہوا کہ جس کو بھی اسلحے کی ضرورت تو آ کر لے جائے۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا مال میں سے فی سبیل اللہ جہادی ساز و سامان، جہادی آلات خریدے جا سکتے ہیں، جس تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خرید کر رکھے ہوئے تھے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الْعَاص، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ حملنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابل صدقۃ للحج، سوار کیا تھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اونٹوں پر حج کے لیے۔ یہ پیچھے جو امام بخاری نے استدلال کیا تو اس کی دلیل دی کہ صدقے کے اونٹ تھے بیت المال کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ حج کے سفر کے لیے ہمیں دیے تاکہ ہم اس پر سواری کر کے حج کے لیے جا سکیں۔ یہ روایت امام بخاری امام احمد رحمہ اللہ متصل سند کے ساتھ مسند احمد کی حدیث نمبر 17938 میں، اور امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 2377 اور 2543 میں، اور امام حاکم بھی اس کو لائے جلد 1 صفحہ 444 پر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر حج کے لیے جانے والے کو سواری کی ضرورت ہے تو اس کو صدقے کے مال میں سے، بیت المال میں سے سواری دی جا سکتی ہے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تھا کہ حج میں جانے والے کا تعاون صدقے خیرات سے کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں 1468، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا۔ فقیلا، تو آپ کو پھر بتلایا گیا کہ مانا ابن جمیل و خالد بن ولید و عباس بن عبد المطلب، کہ انکار کر دیا ہے ابن جمیل نے، خالد بن ولید نے اور عباس بن عبد المطلب نے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ینکم ابن جمیل الا انہ کان فقیرا، ابن جمیل جب وہ تو نہیں انتقام لے رہا، نہیں بدلہ لے رہا، مگر اس لیے کہ وہ فقیر تھا۔ فاغناہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا، اللہ نے غنی کر دیا، رسول نے بیت المال میں سے اس کا تعاون کر دیا، اس کے پاس مال آ گیا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ دینے سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ کسی تنگ دست کو مال مل جائے تو وہ اتنا سوم ہو جاتا ہے، اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ فرضی زکوٰۃ دینے سے بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا خالد، باقی رہی خالد کے بعد، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالدًا، تم
خالص سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے زیادتی کرتے ہیں، اس کے پاس کون سا مال، اس نے تمام کو فی سبیل اللہ کر کے ہے۔ قد احتبس ادراء وآتوا فی سبیل اللہ، انہوں نے روک کر کے اپنا مال زروں کے اندر اور جنگی سامان کے لیے۔ وَأَمَّا العباس بن عبد المطلب، رہی بات عباس بن عبد المطلب کی، فَأَمُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، فَيَا علیہ صدقۃ ومثلها معها، تو پس اس کا صدقہ میرے ذمے اور اس کی مثل اور بھی۔ تو عباس کا جو زکوٰۃ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کے کوئی حالات اب اگرچہ مالی ہے، مال اس کے پاس ہے، زکوٰۃ بھی اس کی بنتی ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس نقدی کی شکل میں دینے کے لیے یا اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی اگر زکوٰۃ ادا کرے، مثلا باپ کی زکوٰۃ بیٹا ادا کرتا ہے، بیٹے کے باپ کر دیتا ہے، بھائی کے بھائی کر دیتا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تابع ابن ابی الزناد عن ابی ہے، ابو الزناد نے جو اپنے باپ سے بیان کرتے انہوں نے بھی یہ اتباع کی ہے، جس طرح کہ دوسری سند سے بھی آتے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں ان ابو الزناد، جس طرح پیچھے شعیب جو ہے ابو الزناد سے بیان کرتے ہیں، اس طرح ابن اسحاق بھی ابو الزناد سے بیان کرتے ہیں۔ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُ مَعَهَا، اس کے اندر اللفظ یہ ہے کہ ہیہ علیہ، کہ اس کا جو زکوٰۃ علیہ وہ اس کے اوپر یعنی میرے اوپر، وَمِثْلُهَا مَعَ، اور اتنی اور بھی اس کی طرف سے، تاکہ 1 سال کی بجائے 2 سال کی اس کی ادا ہو جائے۔ وقال ابن جریج حدثت عن الأعرج مثلہ، مجھے یہ روایت اعرج سے بھی اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ تو جس طرح پیچھے والے ابو الزناد اعرج سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے بھی امام اعرج سے اسی طرح یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔